علم کے موتی، علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سحری کے وقت تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اگر عشاء کے بعد کچھ دیر اگر نیند کر لی، چاہے ایک لمحہ ہی صحیح، یعنی نیند کا جھونکا ہی لگ گیا، یعنی تھوڑی سی آنکھ لگی اور بندہ اٹھ گیا، یعنی اگر کہ بیٹھے بیٹھے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، تو اب جو ہے وہ تہجد پڑھ سکتا ہے۔ اب چاہے سحری کا وقت ہو یا سحری سے جو ہے 3 گھنٹے پہلے، تہجد وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور بالکل تہجد پڑھنی چاہیے، ثواب کا کام ہے، اس کے فضائل و برکات ہیں، اس نماز کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے۔ کم از کم اس کی 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ جو وہ 8 رکعتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور شفیق اتاری لاہور سے عرض گزار ہوں۔ عرض ہے، اگر کوئی کسی سے ایک غلطی پر معافی مانگ چکا ہو اور وہ اسے بار بار وہ غلطی یاد دلائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ حالانکہ ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر معافی مانگی جا چکی ہو، تب بھی وہ بندہ غلطی یاد کرواتا ہی رہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں یہی کہ ایک مسلمان سے اگر غلطی ہو جائے اور اب اگر وہ معافی مانگے تو دوسرے مسلمان بھائی کو چاہیے کہ وہ اس کو معاف کر دے، ورنہ اس پر ہی وہی دے کہ اگر کسی بھائی سے غلطی ہوئی، اپنے کسی بھائی سے، مسلمان بھائی سے، اور دوسرا وہ معافی مانگنا چاہ رہا ہے، اب اگر یہ معاف نہیں کرتا تو یہاں تک یہ ہے کہ کل بروز قیامت حوض کوثر پر نہ آئے، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف نہ کرے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اب اس نے صحیح طریقے سے معافی مانگ لی، اب اس شخص نے معاف بھی کر دیا، یا تو ذاتی معاملہ تھا یا کوئی بھی اسے غلطی ہوئی اور اس نے توبہ کر لی، اب اگر یہ بندہ اس کو جو بار بار یہ کہتا ہے، اچھا دیکھو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، اب اگر ذاتی معاملہ تھا اس نے معافی مانگ لی، اب اگر یہ بار بار اگر اس کو یہ یاد دلاتا ہے اس کا جرم، تو یہ بالکل یہ غلط ہے، اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے، بالکل اخلاقیات کے خلاف ہے، شرعاً بھی یہ درست نہیں۔ اس کے لیے کہ میرے سنت رسالہ ہے عفو درگزر، وہ رسالہ پڑھ لیجئے، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ بغض و کینہ اس حوالے سے مطالعہ کر لیا جائے، تو یہ بھی ایک طرح سے جہت تو یہاں نکلے گی، یہ بندہ جو ہے نا ابھی تک دل میں لے کر بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس نے اب تو ڈیلیٹ نہیں کیا، حالانکہ اس نے جو ہے نا وہ ریزر پھیر دیا ہے اور اس کے سامنے ڈیلیٹ ہوا تھا، تو اس کو جو ہے نا بالکل ڈیلیٹ کر دیں، نسین مسین کر دیں، جیسا کہ ایسا کو ہوا ہی نہیں ہے۔ جب ایک بندے نے معافی مانگ لی تو ختم، بس معافی کا مطلب ہی یہی ہے کہ گویا کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے، ختم۔ تو اللہ کریم ہمارے سینوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے کینے وغیرہ سے میں پاک رکھے، ہمارے سینے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ منہ بھر کے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ارشاد فرما دیں۔ اب منہ بھر کے سے مراد یہ کہ اس کو کیا کہتے ہیں، تکلف کے ساتھ اس کو روکنا پڑے، جسے آ جاتے نا پورا منہ بھر جاتے نکل جاتی ہے، اس کو روک نہیں سکتا بندہ۔ اگر کوئی ہو زیادہ طاقتور اس نے روکنے کی تو پھر سانس کی نالی میں بھی جا سکتی ہے، اس کا طبی نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کہ جو ہے وہ ناپاک ہے اور وضو بھی توڑ دے گی۔ سیدھی اس حوالے سے ارشاد فرمائے گا کہ جو گیم آج کل جو ہے لوگ ویٹنگ ایریاز میں ہوتے ہیں، گھر پر ہوتے ہیں، روزے میں ہیں، ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو موبائل نکال کے گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح یہ کئی لوگ اپنا ٹائم اس میں ضیاع کر رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے کچھ تربیت کے مدنی پر ارشاد فرما دیں۔ اس میں تو یہ صرف ادھر نہیں ہوئے، میں نے جہازوں میں نوٹ کیا، جہاز میں سفر کے دوران جو وہ لوگ گیم ہی کھیل رہے ہوتے ہیں اور کوئی کام تو ہوتا نہیں ان کے پاس۔ اس میں یہی ہونا چاہیے کہ یا تو یہ کہ بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہو، ذکر و اذکار کرتا رہے، یا یہ کہ موبائل فون میں جو ہے وہ کوئی کتاب ہو، رسالے ہو، رسائل ہو، وہ ان کا مطالعہ کرتا رہے، اپنا ٹائم پاس نہ کرے، اپنا ٹائم جو ہے نا استعمال کرے، ضائع نہ کرے اپنے وقت کو، بس استعمال کرنا ہے اپنا وقت۔ چونکہ یہاں پہ کہ بندہ ٹائم پاس کرنے تو کچھ بھی کرتا ہے، فضولیات میں پڑتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور بروز قیامت جو ہے نا وہ ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی، بروز قیامت جو ہے وہ نیکیوں کا پتہ چل جائے گا، اور اس وقت جو ہے نا ایک ایک نیکی کا نا بندہ سوچے گا کاش میں دنیا میں یہ نیکیاں کر لیتا، میں اتنا وقت جو ہے نا وہ نہ برباد کرتا، فلاں وقت میں یہ کام کر لیتا، مگر چونکہ وہ اس وقت بندہ نیک کام کر نہیں سکے گا،
کہ جو بھی ہے روح نکلنے سے پہلے تک ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت برباد نہ کریں. جو بھی ہمیں یہ وقت ملے تو اس میں کچھ نہ کچھ اور کام کر لیں، اچھے کام کر لیں، ثواب آخرت والے کام کر لیں. اگر بندے نے کوئی دنیاوی کام کیا، اپنا کاروباری کام کیا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی کر سکتا ہے. بس وقت برباد نہ کریں. جو گیم میں کیا ہوتا ہے کہ وقت برباد ہوتا ہے، وہ وقت ضائع ہو گیا، ختم. اللہ ہمیں اس سے بچائے. اللہ کریم ہمیں وقت کی قدر و منزلت عطا فرمائے. اس کے لیے کہ امیر سنت کا رسالہ ہے انمول ہیرے، یہ رسالہ مطالعہ کیجیے. انشاءاللہ اور کریم اس سے آپ کو وقت کی جو ہے نا وہ قدر و منزلت ملے گی. محمد نوید ہیں، گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے. یہ سوال کر رہے ہیں نماز اور روزے کا حکم قرآن پاک میں دونوں کا موجود ہے، لیکن سفر میں نماز میں قصر ہے اور اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، قصر کرنا ہی لازم ہے. لیکن سفر میں روزہ اگر چھوڑ دے گا تو گناہ گار کیوں نہیں ہوگا؟ حکم تو دونوں کے برابر ہیں. دیکھیں کہ نماز جو ہے نا وہ جو 4 رکعتی نماز ہے نا اس میں قصر ہے. فجر میں 1 رکعت نہیں ہے، مغرب میں 1.5 رکعت نہیں ہے، مغرب میں 3 ہی پڑھنی ہے اور فجر میں 2 ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ سفر میں جو رمضان کا جو روزہ ہے، سفر میں اسے اختیار ہے، اگر رکھ لے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھتا تب بھی اس کو سفر کے بعد اس کو رکھنا ہی ہے. رمضان کے بعد اس کو رکھنا تو ہے، یوں معاف نہیں ہے کہ بندہ انہیں اسے چھوڑ ہی دے، ایسا نہیں ہے. اور آج کل کے تو سفر تو ویسے ہی آسان ہے. اور دوسرا یہ کہ قصر اگر نہیں کرتا تو گناہ گار ہوگا. واقعی درست بات ہے، قصر اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. اور رمضان میں مسافر روزہ چھوڑ دیتا ہے، رخصت پر عمل کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا. تو اس کا سمپل اور سیدھا سا جواب یہ ہے اللہ رسول کا حکم ہے، ہمارے رب نے جو فرما دیا بس ختم. اسی نے اس چیز کو لازم قرار دیا، لازم لبیک. اس چیز کو اس نے رخصت دی، لبیک. تو ہم تو ظاہر ہے کہ حکم ماننے کے پابند ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ حکم ماننا ہے بس، اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حیدرآباد سے رضوان اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ سجدے میں پیشانی اس طرح جمائی جائے کہ زمین کی سختی محسوس ہو، کیا یہ خواتین کے لیے بھی ضروری ہے؟ مرد و عورت دونوں کے لیے یہی حکم ہے. محمد سمیع اللہ مصطفی اتاری رضوی پاکستان شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ میرے گھر والے یا ہمارے رشتہ دار اگر وہ گھر میں، جیسے آج کل پرفتن دور چل رہا ہے تو ہر بندہ جو ہے اس چیز سے بہت ہی دور ہے، جس طرح کے اسلامی ماحول سے بہت دور ہوتے ہیں، تو ایسا کیا کیا جائے؟ اگر ان کو اس چیز کا بتایا جائے کہ آپ ڈرامے فلمیں وغیرہ نہ دیکھا کریں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہ بتائیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہمیں صحیح غلط کا پتہ ہے، تو آپ اپنا کام کریں، اپنے کام سے کام رکھیں. تو عرض ہے کہ ایسا کون سا کام کیا جائے، ایسا کیا کیا جائے کہ ان کی اصلاح ہم کر سکیں؟ برائے مہربانی مدنی پھول ارشاد فرما دیں. دیکھیں اس کے لیے کہ گھر میں دینی ماحول بنانے کے لیے امیر سنت نے 19 مدنی پھول جو نا وہ لکھے ہیں، تو ان کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم گھر میں دینی ماحول بنے گا. تو اس میں یہ بھی کہ گھر میں جو ہے وہ روزانہ درس دیا جائے. دوسرا یہ کہ جو صاحب دینی ماحول سے وابستہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں. جب بھی والدین میں سے کوئی آئے تو وہ ان کی تعظیم کے لیے اٹھ جائیں. ان کا جب کردار اچھا ہوگا نا تو آٹومیٹکلی گھر والے جو نا وہ خود اس طرف آ جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ منع کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اب یہ فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں، تو اس کا بھی ایک انداز ہے. نیکی کی دعوت دینے کا بھی ایک طریقہ ہے، گناہ سے روکنے کا بھی ایک طریقہ ہے. تو جب ہم اس طریقے کے مطابق کریں گے، نرمی سے کریں گے، تو انشاءاللہ الکریم وہ کیوں نہیں مانیں گے. پھر بھی بالفرض اگر آپ نے اپنا فرض ادا کر لیا پھر بھی اگر نہیں مان رہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا، آپ کو جو نہی عن المنکر کرنے یعنی گناہ سے روکنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نام محمد علی رضا تاری ہے، میں چائنا سے عرض کر رہا ہوں. میری عمر 8 سال ہے. سوال عرض ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات سے پانی پیا تھا تو کیا ان کو موت نہیں آئے گی؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جو بھی جاندار ہے نا
جو بھی جاندار انسان، فرشتے اور جو بھی اس کے علاوہ جو جاندار ہے، سب نے جو ہے نا وہ موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنی ہے، جو بھی ذی روح ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، پہاڑ ہو یا پھول ہو، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ 4 انبیاء کرام علیہم السلام ہیں جو ابھی تک جو ہے وہ اس موت کے دروازے سے نہیں گزرے، تو لہٰذا قرب قیامت میں جو ہے نا یہ بھی موت کے دروازے سے گزر جائیں گے۔ ایک ہے حضرت خضر علیہ السلام، ایک یہ ہستی ہیں، دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام جو کہ جنت میں ہیں، اور تیسرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو کہ آسمان پر ہیں، اور یہ ابھی تک جو ہے نا یہ حیات ہیں، یہ زندہ ہیں، یعنی اس موت کے دروازے سے۔ ویسے تو ہر نبی زندہ ہیں، بھائی یہ نبی ایسے ہیں کہ جو بھی موت کے دروازے سے نہیں گزرے۔ اور ایک اور نبی ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ 2 انبیاء کرام جو ہے وہ زمین پر ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، اور یہ دونوں حضرات جو ہے وہ یوم عرفہ میدان عرفات میں آتے ہیں حج کے دن میں۔ اللہ کریم ہمیں اس سال حج کعبہ نصیب فرمائے۔ اور 2 انبیاء کرام علیہم السلام زمین سے اوپر ہیں، ایک حضرت ادریس علیہ السلام جو کہ جنت میں جن کا میں نے عرض کی، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ چاروں حضرات جو ہے وہ موت کے دروازے سے گزریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو ہے بالکل کہ یہ جو ہے وہ قرب قیامت میں جامع مسجد دمشق جو ہے اس کا شرقی مینارہ، جو ایسٹ جو مینارہ ہے، اس پہ جو ہے نا یہ نزول فرمائیں گے، اور پھر جو ہے یہ وہاں سے بھی نیچے اتریں گے، یہاں تک کہ جو وہ فجر کی نماز جب امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائیں گے، انہیں جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آگے کریں گے جامع مسجد دمشق میں۔ اور دجال جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی جو ہے نا وہ اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، چونکہ یہ بھاگے گا، اور آپ علیہ السلام اس کا تعقب فرمائیں گے، اس کے پیچھے دوڑیں گے۔ تو یوں جو ہے وہ جو سچا ہوگا نا، دیکھیں کہ جو اہل حق ہے وہ سینے پہ کھاتا ہے، جو بد ہے وہ پیٹھ پہ کھاتا ہے۔ تو دجال جو ہے نا وہ اپنے پیٹھ پر نیزہ کھائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو، اور اس میں جو ہے نا یہ مر جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ سب اللہ کا نام لینے والے ہوں گے، سب مسلمان ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ پھر جو ہے وہ حالات خراب ہوں گے اور یہ جو معاملات ہوں گے۔ البتہ اس دوران جو ہے وہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر جو وہ وصال ہو جائے گا۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے زمین پر تو اس وقت جو ہے نا یہ انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے، بلکہ قرآن پاک کی تعلیم عام فرمائیں گے، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں عام کریں گے۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میلاد رضا سوال کر رہے ہیں، ان کا سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جائے نماز پر نماز پڑھنا افضل ہے یا ڈائریکٹ زمین پر بغیر جائے نماز کے فرش پر پڑھنا افضل ہے؟ دیکھیں سجدہ جو ہے نا وہ بلا حائل کرنا، زمین پر بلا حائل سجدہ کرنا مستحب ہے، افضل ہے۔ اب اگر کوئی جائے نماز پر کھڑا ہے مگر سجدہ جو ہے وہ اس پر کرے، جو پیشانی اور ناک جو لگے نا وہ ڈائریکٹ زمین پر لگے، تو یہ افضل ہے۔ البتہ اگر کوئی جائے نماز پر ہی پڑھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمین کی حیت ایسی ہوتی ہے کہ اس بندے کو جو ہے نا وہ خشوع نہیں آئے گا، بعض اوقات طبیعت ہوتی ہے۔ اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ پیشانی پہ تیل لگا ہوا ہے، تب مسجد کو اس چیز سے بچانا ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سجدہ جو ہے وہ ڈائریکٹ زمین پر کیا ہے، بلا حائل سجدہ کیا ہے، یہی وجہ کہ افضل یہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے SMS کے ذریعے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی مسجد میں نمازیں نہ پڑھے، گھر ہی میں پڑھے، ہو بھی صحت مند، مسجد ہو بھی گھر کے بالکل قریب، پھر بھی نہ جائے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یوں بالکل یہ صحت مند ہو سب کچھ، مگر ہو سکتا ہے کوئی ایسی شرعی مجبوری ہو، جیسے خدا نہ خواستہ منہ میں بدبو آتی ہے، ایسا مرض ہے، تو اب بھی جو ہے وہ ایسا شخص مسجد نہیں جا سکے گا، اسے اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا مرض ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو نہ پتہ ہو، یورین بیگ وغیرہ لگا ہوا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے نا، بعض وقت لگا ہوتا ہے
اور یہ کیا کہتے ہیں پنڈلی پہ بندھا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہوگی مسجد آنے کی۔ بہرحال اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اور اس پر جماعت واجب ہے، تو اب اگر ایسا شخص مسجد نہیں آتا تو یہ گناہ گار ہے۔ چونکہ مسجد کی جماعت واجب ہے نا، تو ایسا شخص بالکل گناہ گار ہے، اسے چاہیے کہ توبہ کرے اور آئندہ جو بھی جماعت کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے اندر جو ہے وہ جماعت سے نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات پڑھے، اسلاف کے واقعات پڑھے۔ اور ایک واقعہ جو نا میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا گھر مسجد نبوی سے بہت زیادہ دور تھا اور ان کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ دراز گوشت خرید دیجئے جس پر سوار ہو کر دھوپ اور اندھیرے میں آسانی سے آپ مسجد تک آ سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا گھر مسجد نبوی شریف کے پہلو میں ہوتا تو یہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہ تھی۔ میری نیت یہ ہے کہ میرے لیے گھر سے مسجد تک آنے اور مسجد سے اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹنے کا ثواب لکھا جائے۔ جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے یہ تمام ثواب تمہارے لیے جمع کر دیا۔ تو دیکھا کہ جو ہمارے اسلاف تھے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، انہیں جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ ثواب کمانے کی جستجو ہوتی تھی، اور وہ یوں جو ہے وہ ہے نا مومن جو ہے نا نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں حریص بنائے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے نا نیکیوں کے بجائے ہم مال کے حریص ہیں۔ پھر مزید ہمارے اندر ایک خرابی کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کبھی جب بھی ہم کمپیئر کرتے ہیں نا کسی اور سے اپنے آپ کو، تو ہم مال میں کرتے ہیں، نیکیوں میں نہیں کرتے۔ مالدار میں ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا دیکھو کہ یار اس کے پاس جو ہے نا موٹر سائیکل ہے جبکہ میرے پاس سائیکل ہے، ہم یوں کمپیئر کرتے ہیں۔ اچھا، حالانکہ ہمیں کمپیئر یہ کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے پاس سائیکل ہے، جبکہ جو دیگر لوگ ہیں جو میرے سے نیچے والے ان کے پاس سائیکل بھی نہیں، یہ تو پیدل ہیں۔ یہ تو کمپیئر ہمیں یہاں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرنا چاہیے۔ اور ثواب اور گناہ کے حوالے سے کیا ہے، نیکیوں کے حوالے سے کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اب مثال کے طور پہ ایک شخص جو 4 نمازیں پڑھتا ہے، اس کو اگر کہا جائے گا نا کہ یار آپ 5ویں نمازیں پڑھو، میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ کہے گا دیکھو فلاں تو 3 نمازیں پڑھتا ہے، میں پھر 4 نمازیں تو پڑھتا ہوں، وہ اپنے آپ کو یہاں سے کمپیئر کرے گا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ نیکیوں میں ہم اپنے آپ کو جو نا متقی سے کمپیئر کریں کہ نہیں یار یہ اگر تہجد پڑھتا ہے تو میں اشراق چاش بھی پڑھوں، یہ اگر اشراق چاش اور تہجد دونوں پڑھتا ہے تو اوابین بھی پڑھوں، یہ اگر فلاں فلاں نیک عمل کرتا ہے تو میں اس سے مزید نیک عمل زیادہ کروں۔ حالانکہ نیکیوں میں یہ ہونا چاہیے، اور مال میں ہمیں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھنا چاہیے اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم واویلا کریں میرے پاس سائیکل ہے، کاش میں وہ موٹر سائیکل ہوتی۔ ورنہ میں عرض کر دوں کہ جس کے پاس ایک ہوائی جہاز بھی ہوگا نا تو وہ تمنا کرے گا کاش میرے پاس 2 ہوائی جہاز ہوں، ایک ہیلی کاپٹر ہوگا وہ کہے گا کاش میرے پاس 2 ہیلی کاپٹر ہوں، ہے نا کہ ابن آدم کے لیے نا وہ تو حدیث میں کہ اگر ایک سونے کی وادی دی جائے، یعنی سونے کی وادی کس کو بولتے ہیں، تو پھر بھی یہ تمنا کرے کہ کاش میں بس ایک اور ہوتی، تو وہ انسان کا جو پیٹ ہے نا قبر کی مٹی بھرے گی۔ تو یہ تو جو دنیاوی مال تو کم ہوگا ہی نہیں ہمارے نزدیک، ہمیں اور زیادہ یہ حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید، یہ تو ہمارا نعرہ لگتا ہی رہے گا یہ انسان کا۔ مگر یہ ہمارا کام ہے کہ ہم شکر کے ذریعے ہم اپنی زندگی نارمل گزاریں، ورنہ یاد رہے کہ اگر ہم اپنے آپ سے اونچوں کو دیکھتے رہے نا مالداری میں، تو کبھی بھی اس طرح کی جو سوچ والا بندہ ہوگا کبھی بھی سکون سے نہیں رہے گا، سکون سے نہیں سوئے گا، سکون سے نہیں کھائے گا، بس اس کے دماغ میں یہی ہوگا بس مجھے جو ہے نا وہ اس تک پہنچنا ہے، مجھے اس تک پہنچنا ہے، مجھے اس تک پہنچنا ہے، یہ اسی میں اپنی زندگی جو ہے نا وہ نکال دے گا۔ تو لہٰذا جتنا مال ہے اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔
اور جتنی نیکیاں ہم کر رہے ہیں، اگر ہم نیکیاں کر رہے ہیں، پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کیا ہم نیکیاں کر رہے ہیں یا نہیں. اب ہم نے دیکھا کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نیکیاں، یہ جو ہم کر رہے ہیں، اس میں اخلاص کتنا ہے. اگر خدا نخواستہ اخلاص نہیں ہے اور ریا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر الگ مسائل ہیں. تو لہذا ہمیں جو وہ نیکیاں کرنی ہے، اور جو نیکیاں کر رہے ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس میں مزید ترقی کرنی ہے. اور دنیاوی مال جتنا ہمارے پاس ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. کیونکہ شکر ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ وہ جو نعمت ہوتی ہے نا، وہ سیکیور ہو جاتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنی جو نعمتیں ہیں، جو اپنی جو چیزیں ہیں، ان کو سیکیور کر لو، وہ محفوظ ہو جائیں گی. اچھا، پھر یہ کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو اسے مزید بھی ملے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام ہیں، ہمارے امام ہیں، یہ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی ترقی کیسے کی؟ فرمایا کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ سمجھ آتا تو میں الحمدللہ کہتا. الحمدللہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تو لہذا نیکیوں والے معاملے میں بھی شکر ادا کریں، اور اخروی معاملات میں بھی شکر ادا کریں. اگر دنیاوی کوئی چیز ملی، کوئی نعمت ملی، کوئی انعام ملا، اس پہ بھی شکر ادا کریں. اور آخرت کے حوالے سے کوئی چیز ملی تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یہاں میں جو ہے نا، وہ ان اسلامی بھائیوں کو میں بالخصوص عرض کروں گا کہ جنہوں نے درس نظامی میں داخلہ لیا، چاہے اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن، ابھی انہوں نے داخلہ لیا، ابھی ان کا جو ہے نا اولا چل رہا ہے، پہلا درجہ، پہلی کلاس، فرسٹ ایئر. کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ فرسٹ ایئر میں جو ہے نا طلبہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، طالبات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ یہ کم ہوتی جاتی ہیں. تو ہمارے استاد نے ہمیں یہ بتایا تھا، اللہ ان کی مغفرت میں انتقال ہو گیا ہے، مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کراچی میں ہوتے تھے. تو انہوں نے جو ہے نا ہمیں پہلا سبق یہی دیا تھا اولا میں، پہلا نہیں بلکہ اکثر اولا پہلے درجے میں جو ہے نا یہی سمجھاتے تھے، یہی ذہن دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور یہی کہتے دیکھو کہ فرسٹ ایئر میں کتنے طلبہ ہوتے ہیں اور آخری میں کتنے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور شیطان علم دین سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، بندے کو بھرپور الجھاتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تاکہ نعمت جو ہے نا وہ محفوظ رہے. تو جو طلبہ ابھی فرسٹ ایئر میں نا، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جو ہے وہ درس نظامی کا موقع دیا، تو نے ہمیں علم دین حاصل کرنے کا موقع دیا. اے اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما. اور یہ شکر ادا کرتے رہیں، شکرانے کے نوافل پڑھتے رہیں روزانہ، پھر دیکھیں کہ کیسی جو ہے نا وہ ترقی ہوتی ہے. تو خیر، سوال یہی تھا نماز کے حوالے سے. تو لہٰذا نماز جو ہے وہ مسجد محلہ میں پڑھنی ہے. اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے جماعت کے ساتھ. ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بچے نماز کے دوران سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں، تو کیا اس صورت میں سجدہ کیا جا سکتا ہے یا نماز توڑ کر ہی بچوں کو سائڈ کر کے پھر نماز پڑھی جائے؟ اگر ایسا ہو، بچے اگر آ کے اگر بیٹھ جائیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے ان کو ہٹا کر سجدہ کیا جا سکتا ہے عمل قلیل کے ذریعے. اب پتہ چلے سو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ دیکھ نہیں رہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہٹ جاؤ یہاں سے، یا بول کے اگر ہٹایا تو جیسے ہی بولنا شروع کیا نا نماز ٹوٹ جائے گی. تو یوں سجدے میں جاتے ہوئے جو نا یوں ہاتھ سے ہٹانا ہے اور یوں سجدہ کرنا ہے. اور یوں بھی نہیں دو ہاتھوں سے اٹھا کر کسی نے اگر رکھا پھر سجدہ کیا تو بھی نماز گئی، کہ یہ بھی عمل کثیر ہو گیا. عمل کثیر کیا ہے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص جو ہے نا نماز میں نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے عمل کثیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نام آصف محمد ہے اور میں اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی میں فیکلٹی ممبر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اسکول اور کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں اور اکثر ان کو اخلاقیات پر درس دیا جائے تو وہ سن لیتے ہیں، لیکن یونیورسٹی کا ماحول تھوڑا مختلف ہونے کی وجہ سے اگر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو
ایسی باتیں اخلاقیات پر مبنی کی جائیں تو وہ اکثر ان کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ ایسی صورتحال میں ایک یونیورسٹی کے ٹیچر کو اسٹوڈنٹس کی تربیت کیسی کرنی چاہیے؟ اب دیکھیں کہ اخلاقیات جو ہے نا یہ بہت ضروری ہیں، اور کسی بھی قوم کی اگر آپ ترقی کا راز دیکھیں گے نا، اگر آپ دیکھیں اس قوم نے ترقی کیسے کی تو اس میں اخلاقیات کا اس میں جو نا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو اس کا جو بہترین حل تو یہی ہے کہ اس یونیورسٹی میں جو ہے دینی شعبہ ہو، ایک استاذ ایسے ہوں کہ ان کا کام یہی ہو کہ وہ طلباء کو جو ہے نا وہ دینی علم سکھائیں۔ جب وہ دینی علم سکھائیں گے تو چونکہ دینی علم کیا ہے کہ وہ بندے کو جو ہے نا وہ عاجزی سکھاتا ہے۔ جب علم دین جب اس کے سینے میں جائے گا نا، قرآن کا علم جب جائے گا اس کے سینے میں، تو انشاءاللہ الکریم اس کے اخلاق بہتر ہوں گے، اس کے عادات بہتر ہوں گی۔ تو اگر قرآن اگر سینے میں نہیں ہوگا تو پھر وہ دل زر ویران ہے۔ اور میں جو یہ بات کر رہا ہوں کہ بعض قوموں کی ترقی، تو اب اس میں جو غیروں کی اگر یوں دیکھیں نا، بندہ یہ نہ سمجھے کہ غیروں کی ترقی، غیروں کی ترقی جو میں نے جو دیکھا نا زیادہ تر جرمانوں پر ہوتی ہے، کہ جیسے ہی جو ہے نا وہ لا اینڈ آرڈر وہاں جب مائنس ہوتا ہے نا، تو یہ ترقی یافتہ ممالک میں جو ہنگامے برپا ہوتے ہیں، جو حالات خراب ہوتے ہیں، جو لوٹ مار ہوتی ہے، اللہ کی پناہ۔ اس وقت واقعی جب یہ وہاں دیکھتے ہیں حالات اور پڑھتے ہیں تو ہمارا ملک تو یہ بہت زبردست ہے نا، وہاں تو بالکل یہ سمجھو بچنا مشکل ہو جاتا ہے، آگ لگتی تو ایسے لگاتے ہیں بس ختم، مال لوٹے جاتے تو ایسے لوٹتے ہیں کہ بس ختم۔ یہ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں کہ ہمارے مسلمانوں نے جو بھی ترقی کی اب تک، اخلاق میں سب کچھ آ گیا۔ یہ کیا کہتے ہیں، بڑوں کا ادب بھی آ گیا، چھوٹوں کو شفقت بھی آ گئی، اور کاروباری لین دین یہ بھی اسی میں آئے گا۔ تو اخلاق جو ہے نا یہ وسیع ایک مضمون ہے، ادب سو اردو میں ادب کہتے ہیں، تو یہ ایک وسیع ایک مضمون ہے کہ پورا جو ہے نا اس میں ہر چیز اس میں آ گئی، کہ کاروبار کے آداب کیا ہیں، تو لین دین کے آداب کیا ہیں، تو معاشرت یعنی رہنا کس طرح، معاشرے کے آداب کیا ہیں، تو پڑوسی کے آداب کیا ہیں، جو ساری چیز اس میں آ گئیں۔ صرف یہی نہیں کہ بندہ جو ہے نا بڑے کے آگے ہاتھ باندھ کے یوں بات کرے اور چھوٹے کو رکھ کے تھپڑ دے دے، یہ ادب میں نہیں آئے گا۔ حالانکہ وہ شفقت کہلائے گی، یعنی چھوٹوں پر ہمیں شفقت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے تھپڑ ماری تو شفقت کے خلاف ہوا یہ، مگر یہ شفقت کرنا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یہ بھی ادب ہی ہے، اخلاق ہی ہے یہ۔ تو اب چونکہ اخلاق کی قسمیں ہے نا، تو ایک اس میں یہ آ گیا شفقت، تو مین اخلاق ہے، مین ادب ہے۔ اس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے الادب فی الدین، یہ کتاب پڑھنے جیسی ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ سب کے حقوق لکھے ہوئے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ لوگوں کے پاس جو مال ہے نا اس سے یہ مایوس ہو جائے، یہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کے رکھے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرے، لوگوں کے مال پہ نظر نہ رکھے۔ بندہ اگر پریشان ہو، بیمار ہو، تو لوگوں سے واویلا نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، اے اللہ تو شافی ہے، تو مجھے شفا عطا فرما۔ اب یہاں کسی کو یہ وسوسہ نہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس پھر جانا کیسا، تو اس حوالے سے عرض کر دوں کہ دیکھیں ہمیں تدبیر کا حکم ہے، ہمیں تدبیر کرنی ہے، اور علاج کرنا کرانا یہ سنت ہے، تو ہم تدبیر اختیار کریں گے، ہم اپنا علاج کریں گے۔ اب یہاں ڈاکٹر کو بتانا یہ واویلا کرنا نہیں ہے۔ واویلا وہ لوگ بعض لوگ کیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ہو کر آ گئے، ٹھیک ہے، اچھا اب کھانسی ان کو معمولی سی بھی ہوگی نا، سامنے سے کوئی آئے گا نا جاننے والا، تو اس کے سامنے جو ہے نا وہ زور زور سے کھانسے گے، یہ ایسا کھانسیں گے، ایسا امپریشن یہ برپا کریں گے، سامنے والا پوچھے، خود بول پڑے آپ کو اتنی کھانسی ہو گئی ہے۔ اب جو اس کا جو نا نان اسٹاپ جو یہ شروع ہو گئی، چونکہ یہ ہماری آؤٹ گوئنگ فری ہے نا، اس سے چارجز نہیں ہے، نہ ڈالر میں چارجز ہے، نہ روپے میں چارجز ہے، نہ درہم میں چارجز ہے، یہ آؤٹ گوئنگ فری ہے یہ۔ اب جو بندہ شروع ہوگا نا، ہاں بس کھانسی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو یوں ہے، تو ڈاکٹر نے مجھے یوں بولا، بڑا ڈاکٹر کے حوالے سے بڑا چڑھا کے بولے گا، ڈاکٹر نے بولا بڑا خطرناک مرض ہے تو یوں ہے، یہ خالی کھانسی ہے، اس کو اتنا بڑا خطرناک مرض یہ بنا دے گا۔ اب یہ ہے
واویلا. اللہ کریم ہمیں واویلے سے بچائے. دیکھیں جہاں اچھا اسی طرح اگر آپ نے قرض لینا ہے, آپ مالی طور پہ نقصان میں آ گئے, تو اب اگر آپ کسی کے پاس قرض لینے جاتے ہیں تو یہ بھی تدبیر ہے, اس کی بھی شرعاً اجازت ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. وہ ہے نا حکایت ہے کہ وہ خرگوش کے جو نا وہ سر پہ جو نا بیر گر گیا, جیسے پورے جنگل میں شور مچا دے کہ آسمان گر گیا, آسمان گر گیا, آسمان گر گیا. لومڑی آئی نے پوچھا ہوا کیا؟ پورا آسمان گر گیا. تو لومڑی نے کہا اوپر تو آسمان تو اوپر ہی کھڑا ہے. لومڑی نے کہا کہ اصل میں جو ہے وہ تیرے سر میں, تیرا سر ہے چھوٹا, اس پہ گرا بیر, بڑا والا بیر ہوتا نا وہ گرا, اور تو نے جو نا آسمان سر پہ اٹھا لیا, آسمان گر گیا, آسمان گر گیا. تو یہ حکایت ہے. یہ خیر یہ حکایت وہ بنائی گئی ہے. تو ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم جو نا خرگوش بن جاتے ہیں, گرتا بیر ہے, ہم گرا دیتے ہیں بلڈنگ. 1 روپے کا نقصان ہوتا ہے, ہم کر دیتے ہیں ہزاروں روپے کا نقصان. مگر یہ بات بتا دوں کہ اگر نقصان 1 روپے کا ہوا, اور اگر کسی نے یہ واویلا کیا نا کہ مجھے جو 1000 کا نقصان ہوا, 1,00,000 کا نقصان ہوا, تو آج نہیں تو کل یہ 1,00,000 کا نقصان ہو جائے گا. قبولیت کا وقت ہوا نا تو یہ ہو جائے گا. بعض لوگ جو نا وہ ان کی عادت ہے کہ کاروبار میں جو نا وہ بتائیں گے نہیں, بس ہمیشہ اپنا نقصان ہی کرویں گے. تو مجھے ہے ایسوں کا تجربہ, بعض کو میں جانتا ہوں کہ واقعی اس وقت یہ یعنی ایک سے تو میری ڈائریکٹ بات ہوئی ہے, میں کہا کہ یار تمہیں نفع میں نقصان ہوا ہے یا اصل میں نقصان ہوا ہے؟ کہا نہیں نقصان ہوا ہے. پھر خیر اگر نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ اصل میں نقصان ہوا ہے. اچھا اب چونکہ ان کے اور ہی پارٹنر تھے تو یوں کچھ بات چیت ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ اصل میں نقصان نہیں ہوا, نفع میں نقصان ہوا ہے. خیر اب ایک وقت آیا کہ ان صاحب کا جو ہے اصل میں بھی نقصان ہو چکا. تو وہی کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے نا تو بعض اوقات پھر یہ جھوٹ کی وجہ سے پھنس جاتا ہے اور اصل میں بھی نقصان ہو جاتا ہے. وہ قبل کا جو وقت ہوتا ہے نا تو وہ پھر بندہ گیا کام سے. تو لہذا یہ بھی کہ اگر آپ کو زیادہ فائدہ ہوا تو اس کا اپنے واویلا بھی نہیں کرنا, تشہیر بھی نہیں کرنی کہ النظر حق, کہ اپنے آپ کو نظر سے بھی بچانا ہے, جھوٹ بھی نہیں بولنا اور نظر سے بھی بچنا ہے. بس یہی ہے کہ ہمیں اپنے رب سے لو لگا کے رکھنی ہے. تو یہ رسالہ مطالعہ کرنے جیسے الادب فی الدین, امام غزالی نے جو لکھا ہے وہ الادب فی الدین, اور اردو میں جو اس کا نام ہے, اس کتاب کا جو المدینۃ العلمیہ نے جو ترجمہ کر کے شائع کیا وہ ہے آداب دین. تو یہ کتاب پڑھنے جیسی ہے. اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم بس اب اللہ سے لو لگا کے رکھیں. میرا نام محمد ثاقب رضا عطاری ہے. میرا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں سائٹ میں وقف النبی لکھا ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مقامات پر وقف فرمایا تھا. تو اب یہاں وقف کرنا, وقف کے مراد یعنی ٹھہرنا, یہ مستحب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علم کے موتی, علم کے موتی دلوں میں سجائے, علم کے موتی دلوں میں سجائے.